تون مديري كظلم لقى كربيو دا ظالم كوني بالقيري لقتسنا تيقبب يا يا زينب شبه النبي ساني علي توما يا دميغلا يري أكبر شغينو باسنا نا شهيد بيسبو متتبا ملعون يزيد ظلمك كربيو دنگی سر پوشامی ارگو کربلا لفاسنا یانگوی مالنگی تو چولا جوخسنگ یا زینبا کربیو دا ظالم کنی اشتلز سکینات سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلوات یہ مجلس ہے ایصال ثواب کے لیے محمد حسین شیلی مرحوم کی آپ سے گزارش ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً اغفر للمرحوم المغفور محمد حسین شگری واحشرہ مع الائمۃ الابرار بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سورہ انعام کی 82 نمبر آیت ہے. خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی ان کے لیے 2 چیزیں خداوند کہتا ہے کہ ہم قرار دیتے ہیں. اولئک لہم الامن. ایک تو امنیت ان کے لیے ہے اور دوسرا وہم مہتدون. صرف یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں انسان کی رہنمائی کی ہے. اس دنیا میں خدا نے بھیجا ہے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں آپ ایسی زندگی بسر کریں جس پہ میں خدا راضی ہوں. میں خدا جیسے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کوشش کریں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنے کی. رضا خدا کو سامنے رکھیں اپنے ہر عمل میں. اور دنیا کی نعمتیں خدا نے بہت سی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں. اگر کسی سے پوچھیں کہ سب سے بڑی انسان کے لیے نعمت کیا ہے ممکن ہے کوئی کہہ دے مال ہے, کوئی کہے اولاد ہے, کوئی منصب کو بڑی نعمت شمار کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو خدا عطا کرتا ہے وہ امنیت ہے. اگر امنیت حاصل ہے تو ہر نعمت انسان کو نعمت محسوس ہوتی ہے. اگر معاشرہ ہی ناامن ہو مال کا کوئی فائدہ نہیں, اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جاہ کا منصب کا کوئی فائدہ نہیں. اگر معاشرہ ناامن ہو, انسان کے گھر میں امن نہ ہو, انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا, تو سب سے بڑی نعمت جو خدا کسی کو عطا کرتا ہے وہ امنیت کی نعمت ہے. ایک سب سے بڑا مطلب جو ہم خدا سے چاہتے ہیں وہ امنیت ہے, اور دوسری سب سے بڑی چیز جو ہم خدا سے چاہتے ہیں وہ ہدایت ہے. چونکہ ہدایت ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر ہدایت نہیں ہے تو کسی چیز کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے بھی قرآن کریم میں ہدایت ہی کی خاطر کتاب بھیجی, قرآن بھیجا, کہا ہدایت کے لیے. انبیاء بھیجے, کہا ہدایت کے لیے. ائمہ کو بھیجا, کہا آپ کی ہدایت کے لیے. ہم آپ کی ہدایت چاہتے ہیں. ہمیں بھی حکم یہی دیا ہے کہ آپ اس سے اپنی نمازوں میں جو سب سے بڑا سوال کرتے ہیں وہ ہدایت کا سوال کریے. سورہ حمد خدا واجب کرتا ہے, سورہ حمد کو قرآن کریم. باقی کوئی بھی سورہ واجب نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قرآن میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں کوئی سورہ بھی نماز میں خدا نے واجب نہیں کیا, حتیٰ سورہ توحید. سورہ توحید خدا کا شناس نامہ ہے جو خدا نے خود نازل کیا ہے. مشرکین آتے ہیں پیغمبر کے پاس
کہ ہم اگر خدا کو ماننا چاہیں تو خدا کو کیسے مانیں؟ پاک پیغمبر منتظر رہے کہ میں نہیں بتاتا ہوں کہ خدا کیسا ہے، خدا خود بتائے کہ وہ کیسا ہے۔ لہٰذا سورہ توحید کو خداوند عظیم نے نازل کیا۔ میرے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کیسا ہوں، قل هو اللہ احد، آپ ان سے کہنا کہ خدا جز نہیں رکھتا ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، یہ خصوصیت صرف خدا میں ہے کہ کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ باقی خدا کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے یا ماں باپ دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا اس کی اولاد ہے۔ آدم کے ماں باپ نہیں تھے لیکن اولاد تھی، عیسیٰ کی باپ نہیں تھا لیکن ماں تھی، آگے اولاد کوئی نہیں عیسیٰ کی، ماں تو موجود تھی۔ ہمارے ائمہ طاہرین ماں باپ بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہیں، تو یہ خصوصیت صرف خدا میں ہے کہ کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی سے بھی پیدا نہیں ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے شناس نامہ جو خدا نے قرآن میں ہمارے لیے نازل کیا ہے، پیغمبر کو حکم دیا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے میں ایسا ہوں۔ تو ویسے سب سے بہتر طریقہ کسی کو ماننا کا یہی ہے کہ وہی مانے جو وہ خود کہتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ نہ کہیں، ہمارا فہم کیا ہے خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں، امام کے بارے میں، ہمارا فہم کیا ہے، نہیں، وہ ہمارا فہم ہماری اپنی سطح کے لحاظ سے ہے، ان کی سطح کے لحاظ سے نہیں ہے۔ لہٰذا پاک پیغمبر حتیٰ خدا کے بارے میں بھی خود نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ خدا کیسا ہے، منتظر رہتے ہیں وہی کے کہ وہ خود فرمائے کہ میں کیسا ہوں۔ لہٰذا خدا نے سورہ توحید نازل کیا کہ انہیں بتائیں کہ آپ میں کیسا ہوں، سورہ کہف کی آخری آیت نازل کی کہ انہیں بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، یہ بھی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اپنے بارے میں بھی بتائیے نبی کہ آپ کیسے ہیں۔ ان بشر مثلکم، میں بشر ہوں، مخلوق خدا۔ مثلکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری حقیقت تمہاری حقیقت ایک جیسی ہے، میں حقیقت میں تم جیسا ہوں، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں مخلوق ہونے میں تم جیسی مخلوق خدا ہوں۔ تم بھی مخلوق خدا ہوں، میں بھی مخلوق خدا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ یوحا الی، میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، آپ پہ وہ وہی نہیں آتی ہے۔ آگے پھر وہ توحید کے حوالے میں کہ میرا پیغام ہے جو آپ کے لیے خدا نے، تو یہ حیثیت پیغمبر اکرم کی خدا نے اس آیت میں بتائی ہے کہ آپ کی حیثیت رسالت الہی ہے، آپ انہیں پہنچائیے کہ دیکھیں خدا کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یہ پیغام لایا ہوں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو بھی امید رکھتا ہے کہ مجھے خدا سے ملاقات کرنی ہے، یہ جو ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے، یہ ملاقات خدا ہے، ہمیں جانا ہے خدا کے حضور۔ محمد حسین شگری ہم میں تھے اور چلے گئے دنیا سے، یہ نمونہ ہے کہ ہمیں بالآخر خدا کے پاس جانا تو ہے۔ آپ نماز میں جو دعا مانگتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہی فوراً دعائے توجہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، مستحب ہے، پڑھیے، بہت زیادہ اجر رکھتا ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، آگے بھی دعا کا لاحقہ ہے، آگے بھی موجود ہیں، قبلہ بھی موجود تھے، یہ آپ کئی ہیں جو پڑھتے بھی ہوں گے، تو یہ دعا ہے توجہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنا رخ اپنی رضا سے خدا کی طرف سے کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو ایک وہ ہیں جنہیں خدا کے حضور جانا ہے تو اپنی رضا سے خدایا ہم آمادہ ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے، جس وقت بھی تو چاہے اٹھا لے۔ ایک وہ ہیں جو جانا نہیں چاہتے ہیں، یا اس لیے کہ اپنی تیاری نہیں ہے، یا سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر یہ میرا نظام نہیں چل سکتا ہے، گھر کا نہیں چل سکتا ہے، دنیا کا نہیں چل سکتا ہے، میں اتنا ضروری ہوں کہ میرے بغیر یہ نہیں چلے گا۔ خدا لے جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، دنیا تو چلتی ہی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر جانا ہے تو اپنی رضا سے اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لے کہ خدا بندہ جب چاہے تو اٹھا لے، میں آمادہ ہوں تیری خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ لہٰذا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے، وہ جو خدا سے ملنے والے ہو،
وہ جو خدا سے ملاقات کرنے والے ہو، یہ خدا کا پیغام ہے خصوصیت کے ساتھ آپ کے لیے کہ خالص عبادت لے کر کے آنا بارگاہ خدا میں۔ عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادت میں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی عبادت کی ہے، عبادت میں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیسی عبادت کی ہے بارگاہ خدا۔ اسی حقیقت کو خدا نے سورہ تبارک کی ابتدا میں جو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے میری ذات کے۔ یہ نہیں خدا نے کہا کہ ایکم اکثر عملا، تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہ خداوند عظیم قطعاً عمل کی تعداد کثرت کا نہیں کہتا ہے کہ تم کثرت سے عمل کرو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑا کرو لیکن صرف اور صرف میرے لیے کرنا۔ خالص خدا کی خاطر جو عمل کیا جاتا ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بارگاہ خدا میں بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن ایک اجر پیش کیا جائے گا، ایک پہاڑ کے برابر اجر ایک شخص کو جب واپس کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا خداوندہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کا اتنا زیادہ اجر ہو۔ خدا فرمائے گا وہ ایک درہم جو تم نے میری راہ میں صدقہ دیا تھا یہ وہ اجر ہے، میں اس کی پرورش کرتا رہا ہوں، پال کے تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ خدا تو اجر کو اس طرح سے بڑھاتا ہے، لہذا آپ کو کثرت پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بس آج رات 100 رکعت ضرور پڑھوں گا، نہیں، جب تک توجہ ہے تب تک پڑھو، جب توجہ ختم ہے پھر چھوڑ دو۔ مولا امیر نے بھی فرمایا ہے کہ ان للنفوس اقبالا و ادبارا، یہ نفوس ہے، جان ہے انسان کی، بعض دفعہ بہت متوجہ ہے پھر خوب عبادت کرو، نوافل بھی پڑھو، جب متوجہ نہیں ہے تو پھر کوشش نہ کرو، مجبور نہ کرو۔ ایک شخص ہے دعا پڑھ رہا ہے، لمبی دعا پڑھ رہا ہے اور اکتایا بیٹھا ہے، تھکا بیٹھا ہے، مولا امیر نے دیکھا اس کو کہ یہ جس حال میں دعا پڑھ رہا ہے اس کا تو اسے کوئی فائدہ نہیں، فرمایا یہ لمبی دعائیں چھوڑو، میں تمہیں ایک مختصر دعا بتاتا ہوں، وہی پڑھ لیا کرو جب دل نہ ہو پڑھنے۔ جملے کیا بتائے حضرت نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب، حمد ہے خدا کی اس کی ہر نعمت کے اوپر۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہر نعمت جو خدا نے عطا کی ہے میں اس پر خدا کی حمد کرتا ہوں، واسأل اللہ واستغفر اللہ من کل ذنب، میں ہر گناہ سے بارگاہ خدا میں استغفار کرتا ہوں، واعوذ باللہ من کل شر، اور ہر شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، واسألہ من کل رحمت، اور رحمت خدا کا خدا سے سوال کرتا ہوں۔ یہ 4 جملے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو جب لمبی دعا پڑھنے پہ دل نہ ہو، انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے اور دل اکتایا ہوا ہو، ہم دعائے کمل میں بیٹھے ہوں اور پھر آگے سے پڑھنے والا بھی مسائل پڑھ کے لوگوں کو جو ہے وہ بور کر رہا ہے، اس کا نہیں ثواب ہوتا۔ اس طرح سے جب دل اکتا جاتا ہے منع کیا گیا ہے، نہیں آپ مختصر پڑھو۔ میں وہ ایک واقعہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ابتدائی اسلام ہے، ایران سے ایک شخص بوڑھا آتا ہے پاک پیغمبر کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب میں زیادہ لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتا، وہ لکھنے کا دور تو کتابیں تو تھی نہیں، اب جو بھی دعا پڑھنی ہے وہ حفظ پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اب لمبی چوڑی دعائیں تو حفظ نہیں کر سکتا، کوئی مختصر سی دعا فرمائیے میں پڑھ لیا کروں، دل مطمئن ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے فرائض پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا کرو خدا کی بارگاہ میں، الہی انت ربی و انا عبدک، خداوند تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا اعتراف ہے بارگاہ خدا میں۔ پاک پیغمبر نے بھی خطبہ غدیر میں دوسرا جو فصل شروع کی تھی، خطبہ غدیر میں پہلے جملے یہی کہا تھا اقر لہو بالعبودیت و اشہد علی نفسی بالربوبیت، اپنے لیے خدا کی عبودیت کا اقرار کرتا ہوں، اس کے لیے اس کی ربوبیت کی شہادت دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے بارگاہ خدا میں کہ انسان یہ اعتراف کرے کہ خدا تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الہی انت ربی و انا عبدک، یہ جملہ کہو۔ چلا گیا، ایک مدت کے بعد واپس آیا پاک پیغمبر کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دل بہت مطمئن ہے، جب سے آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا میں پڑھتا ہوں دل بہت مطمئن ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا الہی انت عبدی و انا ربک۔ پاک پیغمبر نے کہا
استغفراللہ من ذالک، میں نے کب تمہیں یہ کہا تھا؟ یہ تو شرک ہے، یہ کفر ہے جو تم کہتے رہو الہی انت عبدی، خدایا تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب۔ فارسی تو آتی نہیں تھی، عربی تو آتی نہیں تھی، فارسی زبان تھا، بوڑھا تھا، وہ بیچارہ اس طرح پڑھتا رہا۔ پاک پیغمبر نے جب کہا نا کہ یہ کفر ہے جو تم پڑھتے رہے ہو، یہ کفر ہے، رو پڑا، بہت شدت سے رویا۔ یا رسول اللہ میں اتنی مدت تک کے لیے کفر کرتا رہا، اتنا رویا کہ زمین پر گر گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے میرے بندے کو پریشان نہ کرے، میں اس کی زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، میرے لیے مخلص اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ خدا ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم، خدا کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا۔ یہ میری بارگاہ میں جو بیٹھا ہے یہ خوبصورت ہے، بدصورت ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، عربی ہے، عجمی، کوئی فرق نہیں کرتا۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا اس کا بندہ، اس کا مخلص ہونا چاہیے، وہ چاہے فارس ہے، وہ سلمان ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، اسے فارسی نہ کہو، سلمان محمد ہی کہا کرو۔ جب مخلص خدا کے لیے ہو گئے تو عظمت اتنی بڑھتی ہے کہ وہ جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان سے بڑھ جاتے ہیں، کہ پیغمبر کہتے تھے، کیونکہ فارسی جب کہا جاتا تھا مقصد ہوتا تھا حضرت سلمان سے نفرت کا اظہار کرنا، فارسی کہتے تھے چونکہ فارس والے مشرک تھے، تو پاک پیغمبر نے منع فرمایا سلمان فارسی مت کہا کرو، سلمان محمد ہی کہا کرو، یہ ہم میں سے ہے، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ لہٰذا خدا بند عظیم انسان کے دل کو دیکھتا ہے، عمل کی کثرت پہ کبھی خدا بند عظیم نے کسی کو انعام نہیں دیا ہے، عمل کے اخلاص پہ انعام دیا جاتا ہے۔ قدر و قیمت بھی پڑتی ہے عمل کی تو اخلاص پہ پڑتی ہے۔ اب تھی تو وہ ایک ہی ضربت جو علی نے ماری تھی عمرو بن عبد ود کو، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، یہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ کس خاطر؟ اخلاص، انتہا کا اخلاص۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا نا بات کہ پیغمبر سے کہا گیا یا رسول اللہ کیوں علی نے چھوڑ دیا عمرو بن عبد ود کو، جب گرا لیا تھا پھر چھوڑ دیا، پھر دوبارہ مارا، قتل کیا، کہا فرمایا کہ جب علی آئے تو تم علی سے پوچھنا کہ وجہ کیا تھی۔ جب علی آئے تو سوال کیا گیا یا علی آپ نے کیوں عمرو بن عبد ود کو چھوڑ دیا تھا جب گرا دیا تھا؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس نے گستاخی میری شان میں کی تھی، جب میں نے اسے گرایا اس نے میری وہ گالیوں پہ اترایا، بدبخت جو ہے وہ کمینہ انسان تھا، اس میں عظمت نہیں پائی جاتی تھی۔ جب مولا علی نے گرایا اس نے گالیاں دی حضرت نے چھوڑ دیا اس کو۔ کہا کیوں چھوڑا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے اس پہ غصہ آ گیا تھا میری اپنی ذات کے لحاظ سے۔ علی نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کے لیے کسی کافر کو بھی قتل کرے۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا میں نے اسے تب مارا جب میرا غصہ ختم ہو گیا، صرف اور صرف خدا کے لیے مارا۔ اس اخلاص کی بیس پر پیغمبر نے فرمایا کہ علی آپ کی یہ ایک ضربت ثقلین کی تمام عبادتوں سے افضل ہو گئی۔ وزن نہیں دیکھا گیا کہ کتنا وزن تھا، کتنا وقت لگا اس عمل کو انجام دینے میں۔ عمل ایک لحظے کا ہو سکتا ہے لیکن بڑی بڑی عبادتوں پہ بھاری پڑ سکتا ہے اگر صرف اور صرف خالص خدا کے لیے انجام دیا جائے۔ ہم خدا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ بارے الہ تو نے کتنی نعمتیں دی، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نے اتنی زیادہ نعمتیں دی، یہ جسم ہے، 14,000 نعمتیں اس جسم کے اندر خدا نے عطا کی۔ پھر کہتے خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب آپ کے لیے میں نے خلق کیا۔ یعنی ان نعمتوں کے علاوہ جو جسم میں عطا کی ہے، وہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں نے آپ کے لیے خلق کی ہے۔ آپ کو کس لیے خلق کیا ہے؟ اپنے لیے خلق کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ خلقت الاشیاء، حدیث قدسی کے یہ لفظ ہیں، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، میں نے سب کچھ تیرے لیے خلق کیا اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت کرو جو میرے شایان شان ہو۔ عبادت میں ذرہ برابر آپ کا کوئی مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ عبادت کروں کہ مجھے رزق ملے گا، میں یہ عبادت کروں کہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا عبادت گزار ہے،
میں یہ عبادت کروں کہ لوگ کہیں اس کے مخرج کتنے اچھے ہیں. خدا کہتا ہے کہ جب ایسے نیت شامل ہوگی نا، میں وہ ساری کی ساری عبادتوں کو رد کر دیا کرتا ہوں، قبول نہیں کرتا ہوں. آپ صرف اور صرف میرے لیے جب کھڑے ہوتے ہو تو صرف میرے لیے، کچھ اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. قربتاً اللہ کا مطلب ہی یہی ہے. جب ہم اس کی بارگاہ میں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عظیم نے ہدایت کے لیے سب کچھ اس کائنات میں بھیجا ہے. ہماری ہدایت کے لیے سورہ حمد ہم پہ واجب کرا. سورہ توحید جو اس کا شناس نامہ ہے اسے واجب نہیں کرتا ہے قرآن کریم میں، حالانکہ کرتا تو جگہ بنتی تھی چونکہ خدا کی پہچان ہے کہ سورہ توحید ہر وقت پڑھو تاکہ خدا کی پہچان سامنے رہے. واجب نہیں قرار دیا ہے سورہ توحید کو، لیکن سورہ حمد کو نمازوں میں واجب قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ اس میں چونکہ ہماری ہدایت کا بندوبست. سورہ حمد میں کہاں الحمد شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. خدا کی بزرگی کو بیان کیا، ربوبیت کو بیان کیا، اس کی خالقیت کو، رحمانیت، رحیمیت، سب اعترافات بارگاہ خدا میں کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا صرف تیرے لیے عبادت ہے، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. ربوبیت میں بھی مخلص، استعانت میں بھی مخلص بار الہ. یہ سارے اعتراف کر کے ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. بار الہ اس ماننے والے کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. عجیب ہے کہ جو خدا کو سب کچھ مان رہا ہے، جو اتنا صاحب معرفت ہے، ربوبیت کو پہچانتا ہے، ہم سمجھتا ہے کہ ہر کائنات کی نعمت پہ حمد خدا کی ہے، چونکہ دینے والا حقیقت میں وہ یہ سب کچھ جانتا ہے. رحمانیت کا واسطہ دیتا ہے، رحیمیت کا بیان کرتا ہے، عبودیت کا کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو حساب لینے والا قیامت کے میں جانتا ہوں. یہ سب جو اتنی معرفت خدا رکھتا ہے، اب خدا سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بار الہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما. وجہ کیا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اتنی معرفت خدا ہونے کے باوجود، خدا بتانا چاہتا ہے کہ صراط مستقیم کی ایک خاص پہچان ہے، ایک خاص ہستیوں کا یہ راستہ ہے. جب تک تمہارا تعلق ان ہستیوں سے نہیں ہوگا، نہ عبادت قبول ہے نہ توحید قبول ہے بارگاہ خدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جتنی عبادت مرضی ہے کر لی، اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے جتنی معرفت سورہ حمد میں خدا کی بارگاہ میں عرض کر. خدایا میں تمہیں سب کچھ مانتا ہوں. کہا کہ جب تک صراط مستقیم نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے اس کی پہچان یہ نہیں بتائی. بہت سے سوروں میں کہا کہ میرا راستہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو. یہ صراط مستقیم، یہ پہچان نہیں ہے صراط مستقیم کی، یہ خصوصیت ہے صراط مستقیم کی. عبادت خدا جو صراط مستقیم پہ ہے وہ عبادت خدا کرتا ہے. اسی طرح کہا کہ صراط علیہ مستقیم، وہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچاتا ہے. کہاں ہے کہ میرا راستہ ہے، لیکن اس کے راستے کی ہمیں کیا پہچان ہو سکتی؟ ہمیشہ قانون یہ ہے کہ کوئی چیز آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ جس میں شک و شبہ باقی نہ رہے، اس کے لیے مثال کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر مثال کے شک و شبہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ حق و باطل ہے نا، سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے حق پہ چلنا اور باطل سے دور رہنا. خصوصیت پہ ذکر کی گئی کہ یہ حق کی خصوصیت ہے، یہ باطل کی خصوصیت. قرآن میں متعدد جگہوں پہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ باقی نہیں رہتا، بھاگ جاتا. حق یہ ہے کہ وہ پابرجا ہے، باقی رہتا ہے. یہ حق و باطل کی خصوصیت. لیکن اس سے مجھے پہچان تو نہ ہوئی حق کیا ہے باطل کیا ہے. جو بھی باطل والے آتے ہیں نا، وہ کبھی باطل بن کے نہیں آتے کہ ہم باطل ہیں، وہ حق کا نام لے کر کے آتے ہیں. اور تو اور بدترین شخص اس کائنات کا فرعون تھا. فرعون کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں یہ موسیٰ تمہارے دین کو خراب کر رہا ہے، میں تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں. عجیب، وہ بھی ہادی بن کر کے دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. موسیٰ کو نعوذ باللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے دین کو خراب کر رہا ہے، میں تمہارے دین کو بچانا چاہتا ہوں. اس کے لیے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، مجھے رب مان. یعنی اتنا واضح باطل ہو کر کے بھی
سمجھتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے جب تک میں حق کا لبادہ نہ اوڑھ لوں. لہذا ہر باطل جب آتا ہے تو وہ باطل کی شکل میں نہیں آتا, کوئی نہیں مانتا اس طرح, وہ حق کا نام لیتا ہے. امام باطل آتا ہے تو اپنے آپ کو امام حق بنا کر پیش کرتا ہے, ولی باطل آتا ہے تو وہ ولی حق بنا کر پیش کرتا ہے, تب لوگ اسے مان سکتے ہیں. تو خدایا کوئی ایسی پہچان بتا دینا کہ کبھی حق و باطل میں شبہ نہ ہو سکے. اس لیے پیغمبر نے کہا تھا علی ما الحق والحق ما علی یدور معہ حیث ما دار. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتے ہیں. یا علی یا علی. اب کوئی شبہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ علی تابع حق ہے, یہ اگر کہہ دیتے تو پھر کبھی پتہ نہ چل سکتا. فرمایا نہیں, حق تابع علی ہے. حق کی پہچان ہی یہی ہے کہ جدھر علی ہوں حق ادھر ہوگا. باطل ہے جو مخالف علی ہوگا. اب کوئی شک و شبہ قیامت تک کے لیے کر ہی نہیں سکتا. فخر رازی نے بڑا خوبصورت فیصلہ فرمایا اسی حدیث کے تحت. تفسیر کبیر کی جلد اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں مختلف مسائل کو بیان کرتے ہوئے ایک مسئلہ یہ پیش کیا کہ نماز میں بسم اللہ کو بلند پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے. کہا فخر رازی نے کہ مولا علی اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو بلند پڑھا کرتے تھے, اور جو اخفاتی نمازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند پڑھی جاتی ہے. ظہر و عصر پہلی 2 رکعت میں بسم اللہ بلند پڑھی جاتی ہے, تیسری چوتھی رکعت میں الحمد نہیں پڑھتے ہیں, تسبیحات اربع پڑھتے ہیں, اس میں بسم اللہ ہے ہی نہیں. تو پہلی 2 رکعت میں نماز میں بسم اللہ کو بلند پڑھا جاتا ہے. فخر رازی کہتے ہیں جب بنو امیہ حکومت پہ آئے انہوں نے حکم دیا کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کے آثار کو مٹانا چاہتے تھے کہ جو کام بھی علی کرتا ہے وہ نہ کیا جائے. لہذا علی چونکہ نمازوں میں بسم اللہ بلند پڑھا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ نمازوں میں تم بسم اللہ کو آہستہ پڑھو علی کے آثار کو مٹانے کی خاطر. اب فخر رازی خود فیصلہ دیتے ہیں کہ درست بات کیا ہے, بسم اللہ بلند پڑھنی چاہیے یا آہستہ پڑھنی چاہیے. وہ ایک قانون ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں من اقتدی فی دین ہی علی فقد اہتدی. جو اپنے دین میں علی کی پیروی کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے, چونکہ پیغمبر نے فرمایا حق ادھر ہی ہے جدھر علی ہوتے ہیں. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہذا کتنا واضح کر دیا. صراط مستقیم کی بھی پہچان بتانے کی خاطر خدا نے سورہ حمد میں صراط مستقیم, یہ صرف واحد سورہ ہے قرآن کریم میں جہاں صراط مستقیم کی پہچان بتائی ہے خدا نے, اور پورے قرآن میں خدا نے کہیں صراط مستقیم کی پہچان نہیں بتائی. یہاں پہ یہ واحد آیت ہے کہ خدا نے کہا صراط مستقیم ہے کیا, کوئی صفت ذکر نہیں کی. صراط مستقیم کی صفات کیا, کوئی صفت ذکر نہیں کی, حالانکہ اس کی صفات بھی ہیں صراط مستقیم کہ صراط مستقیم واحد راستہ ہوتا ہے, متعدد نہیں ہوتے ہیں. صراط مستقیم سیدھا ہوتا ہے, ٹیڑھا میڑا نہیں ہوتا ہے. یہ اس طرح کی پہچان ذکر کی گئی ہیں صفات سے, لیکن خدا نے کوئی صفت بیان نہیں کی ہے. صراط مستقیم کی پہچاننا ہو, فرمایا کچھ شخصیات کے ذریعے سے پہچاننا, ان شخصیات کی پہچان میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تمہیں آسانی ہو پہچاننے میں. صراط الذین انعمت علیہم, پہلی خصوصیت یہ صراط مستقیم راستہ ہے ان ہستیوں کا جن پر خدا نے انعام کیا ہے. دوسری خصوصیت غیر المغضوب علیہم, کبھی بھی خدا کا غضب ان پر نہیں ہوا ہے. تیسری خصوصیت والضالین, جو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہے ہوں. اب آپ کو کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ جو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہا ہو, ان کا راستہ خدا کہتا ہے میرا راستہ ہے. پہچان خدا نے اپنے راستے کی بتائی ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے سے بتائی ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ انعام ہوا خدا کا, انعام کو بھی قرآن میں بیان کیا. کبھی غضب خدا نہیں ہوا, جو گناہ کرتا ہے اس پر غضب خدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. والضالین, جو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہے ہو. اب ایسے کون ہیں جو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں رہے؟ ورنہ تو ہمیں پتہ ہے بہت سے
جب پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا نبوت کا تو ایک مشرک معاشرہ تھا، کوئی مسلم معاشرہ تو نہیں تھا، مشرک معاشرہ تھا۔ اسلام لے آئے، پھر بزرگان بن گئے، پاک پیغمبر نے تربیت فرمائی، بزرگ بن گئے، بہت مقدس ہستیاں بن گئی، لیکن مشرک سے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ واحد ہستیاں کہ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی گمراہ نہیں ہوئے، وہ آل محمد کی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرح۔ یہ راز ہے سورہ حمد میں جو خدا کہتا ہے تم پر واجب ہے سورہ حمد نمازوں میں پڑھا کرو، تاکہ تمہارے سامنے رہے کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ خدایا تو نے قرآن میں کہا تھا لیکن وہ آیت ہمارے سامنے نہیں رہی، چکے ہو سکتا ہے ایک آیت ہو قرآن میں اور ہمیں پتہ نہ چلے، ہوتا ہے، لہذا کل یہ نہ کہہ دینا کہ آیت تھی اور ہمیں پتہ نہ چلی۔ جب ہر وقت ہر دن واجب نمازوں میں 10 مرتبہ، نوافل میں بھی اسی طرح سے بار بار پڑھو گے تو پھر ذہن میں رہے گا کہ خدا کی توحید بھی تب تک قبول نہیں جب تک آل محمد کے راستے پہ چل کے نہیں جاؤ گے۔ سورہ حمد میں یہ کہہ رہا ہے یہ توحید قبول نہیں، یہ اعتراف قبول نہیں، یہ عبادت قبول نہیں جب تک آل محمد کے راستے پہ نہیں جاؤ گے۔ یہ ہے سورہ حمد میں جو کچھ پیغمبر نے غدیر میں فرمایا، سب کا سب سورہ حمد میں موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے خطبہ غدیر میں سورہ حمد پڑھا ہے، کس لیے پڑھا ہے؟ پورا سورہ حمد پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا۔ جانتے ہو یہ میں جو اعلان کر رہا ہوں یہ سورہ حمد میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا وَهُمْ مُهْتَدُونَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، خدا شرط بیان کر رہا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ انعام کی 82 نمبر آیت، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، شرط لگا دی ہے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ بس ان کے لیے 2 خصوصیتیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا، سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں 2 چیزیں اور ذکر کی، وہاں ایمان کی شرط ذکر کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے مرد یا عورت، ہم ان کو 2 چیزیں دیتے ہیں لیکن شرط ہے وہ مومن، مومن ہونا چاہیے۔ وہاں فرمایا عمل صالح کافی نہیں ہے، مومن ہونا چاہیے۔ یہاں فرمایا تنہا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان میں ظلم کی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے، ایمان خالص ہونا چاہیے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کسی چیز کی جگہ نہیں ہے نا اس کو وہاں پر رکھنا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور جسے خدا نے ولی بنایا نہیں ہے اسے ولی مانو گے تو ایمان میں ظلم کی آمیزش ہو جائے گی، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہدایت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ ولی نہ مانو جو خدا نے بنایا، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے، یہ غور سے سنیں، یہ آیتیں ہیں جن میں خداوند عظیم نے حق کو کھول کر کے بیان کیا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، خدا نے ایک گروہ کی ہدایت کی، ایک گروہ کی ضلالت اور گمراہی پکی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے خداوند؟ بلا وجہ تو نہیں کہ ایک گروہ کو ہدایت کر دی، ایک گروہ پکا گمراہ ہو گیا، کوئی بلا وجہ نہیں، وجہ ہے، وجہ ذکر کی۔ وہ جو گمراہ ہو گئے پکے گمراہ کبھی گمراہی سے نہیں نکل سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم، انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مان لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے گمراہی میں پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے جب انسان شیطانوں کو اپنا ولی مانتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یا علی یا علی، اسے ولی مانو جسے خدا نے کہا۔ اپنے آپ کو نہ بناؤ کہ ہم ولی بنائیں گے جسے اپنی مرضی ہوگی، خدا کہتا ہے میری مرضی کا مانو، یہی ہدایت ہے۔ اولئک لہم الامن، امنیت بھی صرف ان کے لیے اور ہدایت بھی صرف ان کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی۔ یہ سمجھنا ضرورت ہے، یہ قرآن کریم میں تدبر کی دعوت اس لیے دی گئی ہے۔ قرآن کو ہادی کہا، ہادی کافی نہیں ہے لیکن ہادی ہے قرآن، اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ لہذا قرآن میں یہ ہدایت صاف موجود ہے کہ صرف اور صرف عبادت قبول
توحید قبول، رسالت قبول، یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ دین آپ اس ولی سے لیں جسے خدا نے ولی بنایا۔ اگر دین آپ اس سے نہیں لیں گے تو کچھ بھی بارگاہ خدا۔ آپ دیکھیں نا، بغیر وضو اگر آپ نماز پڑھ لیں تو باقی پڑھی نماز تو سب کچھ وہی ہے، رکوع، سجود، سورت، سب ذکر خدا سب کیا ہے، لیکن یہ نماز ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں رکھتی۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو یہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں رکھتی، جتنے خلوص سے مرضی پڑھ لیں۔ کیوں؟ وہ شرط ہی پوری نہیں کی جو خدا نے کہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے خدا نے ساری عبادتوں کی ایک شرط قرار دی ہے، وہ شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر وہ ہوگی تو ہر عبادت قبول ہو جائے گی۔ شرط کے بغیر کسی عبادت کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش نہ کی ہو۔ ماہ محرم آ رہا ہے، ماہ رمضان میں ایک خصوصیت ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ نومکم فیہ عبادت و انفاسکم فیہ تسبیح۔ ماہ رمضان میں آپ کی نیند عبادت ہے اور آپ کی سانسیں تسبیح ہوتی ہیں۔ محرم کے بارے میں بھی معصوم نے ارشاد فرمایا نفس المحموم تسبیح وہمہ لنا عبادت، کہ محرم میں غم زدہ شخص جب سانس لیتا ہے یہ تسبیح خدا شمار ہوتی ہے، اور جب حسین پہ غم کرتے ہو تو یہ عبادت خدا شمار ہوتی ہے۔ لہذا محرم میں بے عین ہی تکرار ہوتا ہے اسی چیز کا جو ماہ رمضان میں قربت خدا کے لیے، تو یہ مجالس میں حاضر ہونا یہ وہی عبادت خدا ہے جو ماہ رمضان میں آپ انجام دیتے ہو۔ یہاں نام حسین کے ذریعہ سے حسین نے خدا کے لیے کیا کیا کہ اتنا زیادہ اہمیت ہے بارگاہ خدا میں حسین کی۔ ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا چھٹے امام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، مولا ایک بات کہنی ہے، شرم محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم سے شرم نہ کیا کرو، جو کہنا ہے کہو، اگر ٹھیک ہوا ہم اجازت دیں گے ورنہ روک دیں گے، کہو کیا مسئلہ ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ، آپ تک سب ائمہ سے محبت کرتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، لیکن یا ابن رسول اللہ حسین کے ساتھ میرا ایک الگ ہی تعلق ہے۔ مولا میں کہیں گمراہ تو نہیں ہوا، مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ کہا پریشان نہ ہو، ہم سب حسین کے لیے اسی طرح سے ہیں۔ ہر امام نے حسین کے لیے گریہ کیا۔ 8ویں امام ریان ابن شبیب کو فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باقیاً فبکے للحسین، شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے نا تو حسین کے لیے رو۔ انہو ذبح کما یذبح الکبش، حسین اس طرح ذبح ہوئے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو گوسفند کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ جب کسی انسان کو قتل کیا جا رہا ہو نا تو لوگ پوچھتے ضرور ہے کہ کیوں مار رہے ہو۔ جب قصاب گوسفند کو ذبح کر رہا ہوتا ہے کبھی کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اسے کیوں ذبح کر رہے ہو۔ حسین کو 30,000 افراد اسی طرح کربلا میں مار رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو۔ چوتھے امام نے دربار یزید میں جب یہ لوگوں کو بیان، وہ تو جانتے نہیں تھے آل محمد کو، لیکن جب یہ بیان کرنا شروع کیا نا کہ لوگوں میں کون ہوں، انا ابن المقتول بکربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں قتل کیا گیا ہے۔ انا ابن المذبوح عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا ہے۔ انا ابن المذبوح عطشانا بشط الفرات، جسے فرات کے کنارے پیاسا مارا گیا ہے۔ انا ابن المذبوح من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اتنی جگہ خالی نہیں بچی تھی حسین کے جسم پر، اتنے زخم لگائے گئے تھے۔ کیا حال ہوا ہوگا زمین کربلا کا، خون حسین سے سرخ ہو گئی تھی زمین کربلا، اور اس جگہ پر جہاں حسین لیٹے ہوئے تھے پوری زمین سرخ ہو گئی تھی۔ جب تک زندہ تھے حسین جنگ کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیلے پہ بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بہنوں کو آواز حسین سنائی دے۔
پتہ چلتا رہے کہ حسین زندہ ہے۔ بڑی دیر تک جب علی کی بیٹی نے حسین کی آواز نہ سنی نا، اب علی کی بیٹی خیمے سے باہر نکلی۔ ایک شامی سپاہی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو خیمے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اٹھتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر اٹھ کر چلتی تھی، پھر زمین پر گر جاتی تھی۔ آئی علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پر، جب منظر دیکھا کہ حسین زمین پر لیٹا ہوا ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے، اور کبھی شام والوں کا آواز دیتی ہے، اور لوگوں یہ نبی کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کر اپنے نانا کو آواز دی، نانا کربلا آئیے، میرا حسین ذبح ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعا کرو خداوندہ بارگاہ یہ مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس مجلس کا ثواب، آیات کا ثواب، حضور مؤمنین کا ثواب، مرحوم مغفور محمد حسین شگری کی روح کو بخش دے۔ بار الہا ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، پسماندگان کو صبر جزیل عطا فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں پیشی آیان مصروف عزا ہوں گے ان کو اپنے حفظ امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین محمد سید الرسول، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء